السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہنا اسلام آفیشلز۔ اپنے ناول زندگی مسکراتوں کے ساتھ آج قسط نمبر 16 ہے، تو چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ میں ہوا کی بیٹی ہوں کوئی کھلونا نہیں، میں ہوا کی بیٹی ہوں کوئی کھلونا نہیں، تو پھر کیوں ابن آدم مجھ سے کھیل گیا، تو پھر کیوں ابن آدم مجھ سے کھیل گیا۔ کسی حسین خیال سے لب اپنے آپ ہی مسکرا دیے، کسی باغی کی طرح بے قابو ہوتی چہرے کو چھوتی اور لٹ کو کان کے پیچھے قید کیا اور کمرے سے چل دی۔ آج حسن کے بچے کی موت یقینی ہے، شیطان کی طرح ایسے ہی میرے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ آج بڑی اماں سے اس کی شکایت کروں گی۔ وہ اپنی آستینیں چڑھاتی ہوئی بڑی اماں کے پاس صحن کی طرف چل دی۔ حسین الہی کا جب بھی فون آتا، بڑے ابا اسے پاکستان آنے پر اصرار کرتے، وہ کسی بہانے سے ٹال جاتا۔ حسن الہی MBA کرنے کے بعد بڑے ابا اور چھوٹے ابا کا ہاتھ بٹانے لگا تھا۔ آپ سے کہا تھا کہ لڑکے کو پڑھنے کے لیے باہر نہ بھیجیں، مگر آپ میری بات سنتے ہی کہاں ہیں۔ لڑکی کو اب کب تک بٹھائے رکھیں گے؟ زلیخا بیگم، وہ ہمارا خون ہے، دغا نہیں کرے گا۔ جیسے ہی اس کی پڑھائی ختم ہوگی وہ آ جائے گا، اور ویسے بھی آپ کو تو ابھی لڑکی کو اور پڑھانا ہے، پھر آپ کو اس کی شادی کی فکر اب کیوں ستانے لگی؟ دلشاد کی تعلیم مکمل ہونے تک وہ بھی آ جائے گا۔ بڑے ابا کے دلاسے بھی انہیں مطمئن نہ کر سکے۔ کسی انہونی کا احساس انہیں بے چین کر رہا تھا، اور جب دلشاد بیگم نے BA کیا تو حسین الہی کے خط کے ساتھ ساتھ دلشاد بیگم کی موت کا سندیش بھی آیا۔ حسین الہی نے اسے طلاق دے دی۔ دل کی کرچیوں نے روح کو گھائل کر کے بے دم سا کر دیا۔ دلشاد بیگم پتھر کی مورت بنی ایسے دیوار کے ساتھ کھڑی تھی جیسے اسے دیوار میں چن دیا گیا ہو۔ حسین الہی کی سنگت کے خواب آنکھوں کی زمین میں دفن ہوئے۔ کھڑے پانیوں کی طرح خاموش رہنے والی اماں کو درد کے سمندر نے چلانے پر مجبور کر دیا۔ وہ دلشاد بیگم کو کندھوں سے پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی۔ دیکھو دلشاد، تو کتنی بد نصیب نکلی، تمہارا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا۔ کاش تو پیدا ہی نہ ہوتی، بیٹا نہیں تھا تو میں نے صبر کر لیا، تم بھی نہ ہوتی تو میں صبر کر لیتی، مگر اب کیسے صبر کروں؟ جس ماتھے پر ارمانوں کا جھومر سجنا تھا وہاں اب طلاق کا داغ ہے۔ اپنی بد نصیبی پر آنسو تو بہا لو۔ بڑے ابا کو اب بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ان کی اولاد اتنی بے حس اور دغا باز ہو سکتی ہے۔ بڑی اماں کو یہ کوئی برے خواب کی مانند لگ رہا تھا، جیسے آنکھ کھلے گی اور سب ویسے کا ویسا ہی ہوگا۔ چھوٹے ابا کرسی پر بیٹھے خاموشی سے سب کو خالی خالی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ چھوٹی اماں اسے پیٹتے پیٹتے بے حال ہو کر فرش پر دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ ان کی دھاڑوں میں بڑی اماں کی دھاڑیں بھی شامل ہوئیں۔ بڑی اور چھوٹی اماں کو چپ کرواتے حسن الہی کو گمان ہوا کہ سامنے دیوار کے ساتھ لگی لڑکی کی سانسیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی ہیں۔ دلشاد بیگم کی ٹانگوں میں حرکت ہوئی اور کسی ممی میں ہونے والی جنبش دیکھنے والوں کو حیرت زدہ کر دیتی ہے۔ وہ بھی ان سب کو حیران چھوڑ کر لمبے لمبے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اس کے پیچھے جاؤ حسن، کہیں کچھ کر نہ لے۔ حسن تیز قدموں سے اس کے پیچھے آیا، مگر وہ بستر پر چت لیٹے چھت کو گھور رہی تھی۔ حسن الہی میں اسے مخاطب کرنے کی ہمت کہاں تھی، اس لیے الٹے پاؤں لوٹ آیا۔ شام ڈھلی، رات کی سیاہی پھیلی، گھر میں سناٹوں کا یوں راج تھا جیسے کسی مرنے والے کے لیے بین کرتے مکین تھک کر بے حال ہو جاتے ہیں۔ ہر سو وحشتوں کا راج تھا، وحشتیں چار سو گونج رہی تھیں۔ حسن الہی کو لگا کہ اس رات کی سحر اب کبھی نہیں ہوگی۔ رات کی سیاہی ہر چیز کو کسی دیو کی طرح نگل لے گی۔ اندھیرے تو صرف الہی منزل میں چھائے تھے۔ نظام قدرت کی گردش کب رکتی ہے؟ سورج نکلتا اور غروب ہو جاتا،
بڑے ابا نے ایک دن یوں دھماکہ کیا جیسے کسی طوفان کی زد میں آنے والی عمارت کے بقایات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ زلیخا بیگم: لڑکی کو تیار کریں، نکاح خواں اور گواہ آتے ہی ہوں گے۔ مرنے والوں کے ساتھ ہم مر نہیں سکتے۔ زندہ رہ جانے والوں کو اپنی سانسیں پوری کرنے کے لیے حکمت عملی تو تیار کرنی پڑتی ہے۔ بڑی اماں کے ساتھ ساتھ چھوٹی اماں اور چھوٹے ابا نے بھی انہیں حیران نظروں سے دیکھا، جیسے ان کی دماغی حالت پر شک ہو۔ بڑی اماں نے اس بات میں سر ہلایا۔ حسن الہی بڑے ابا کے پاس سر جھکائے صوفے پر یوں بیٹھے تھے جیسے ابا معمول کی کوئی خبر سنا رہے ہوں۔ آنکھوں میں نہ حیرت اتری، نہ لبوں نے کوئی جنبش کی۔ چھوٹے ابا اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ باپ کی فرما برداری میں لبوں پر حرف شکایت لائے بنا وہ قربان تک خود چل کر آیا۔ مگر لالا، میری بیٹی کی بد نصیبی میں اسے کیوں حصے دار بنا رہے ہیں؟ اس کا کیا قصور ہے؟ چھوٹے ابا کو اس پر بے پناہ رحم آیا۔ چھوٹے ابا کی بات پر بڑے ابا کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ میاں، وہ تمہاری بیٹی کب سے ہو گئی؟ وہ اس گھر کی بیٹی ہے، اور ابا کے جانے کے بعد اس گھر کے چھوٹے بڑے فیصلے آج تک میں ہی کرتا آیا ہوں۔ مجھے اپنے فیصلوں میں اگر مگر اچھا نہیں لگتا۔ ہماری بیٹی بد نصیب نہیں، بد نصیبی سے چھوڑنے والا شخص ہے، جس نے رشتوں کا مان تو نہ رکھا مگر اس ہیرے کی پہچان بھی نہ کر سکا۔ بڑے ابا سب کو حیران چھوڑ کر ٹی وی لانچ سے باہر کی جانب چلتے ہوئے زرینہ بیگم سے مخاطب ہوئے۔ بڑے ابا کا فیصلہ اٹل تھا۔ نہ ڈھولک بجی، نہ سکھیوں نے گیت گائے۔ وہ اسے ایسے تیار کر رہی تھی جیسے کسی مردے کو دفن کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ کمرے میں اتنے سارے نفوس کے ہوتے ہوئے بھی خاموشیوں کا راج تھا۔ کسی کی بے حسی کا شکار ہوئی دلشاد کو سہیلیوں نے ترحم بھری نظروں سے دیکھا تو وہ تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک کا سفر اسے صدیوں کا سفر لگا۔ زندگی ایک بے منزل مسافت کے سوا کچھ نہیں تھی۔ مسافتوں کی اڑتی ہوئی دھول میں منزل تو کہیں کھو سی گئی تھی۔ پڑاؤ کے بہانے ڈھونڈتی تھکی سی زندگی ہانپنے لگی۔ شام ڈھل کر رات کی تاریکیوں میں پناہ لے چکی تھی۔ خزاں اپنے چھا جانے کا جنوں لیے درختوں پر بے دردی سے حملہ آور تھی۔ زرد پتوں میں شاید اب زندگی کو جی لینے کی خواہش باقی نہیں رہی تھی۔ اپنی آخری ہچکی لیتے ہوئے زمین کی آغوش میں آن گرے تھے۔ ہلتی ہوئی سوکھی ٹہنیاں، اپنے نامکمل ہونے کا ان میں درد جھلک رہا تھا۔ انہیں خزاں کے جنون کا خراج ادا کرنا پڑا۔ خزاں کو مکمل کرتے کرتے درخت ادھورے ہوئے۔ حسین بھائی، آپ بھی اس خزاں کی طرح بے حس نکلے۔ خود کو مکمل کرنے کے لیے کتنے لوگوں کو ادھورا کر کے انگلینڈ کی شہریت حاصل کرنے کے لیے آپ نے کسی کو بے شناخت کر دیا۔ وہ لڑکی ساری عمر اپنا آپ ڈھونڈتی رہے گی، اور زندہ لاش میں زندگی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھکن میری روح میں اتر جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ناول پسند آئے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔